فائنلی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور 14 مئی کو ایک بار پھر سے عدالت نے جو ہے اب وہ انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ فیصلے کے اندر حیرانی کا تو کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا بلکہ قطعی تھا اور پہلے سے طے تھا وہی آیا ہے. لیکن یہ جس طریقے سے فیصلہ آیا ہے کہ 9 رکنی بینچ سے بات شروع ہونے والی جو ہے وہ الٹیمیٹلی 3 رکنی بینچ کے اوپر ختم ہوئی ہے اور یہ ایک کھلا اشارہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کا عمل جو ہے نہ صرف شدید ہے بلکہ بالکل واضح ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جس طرح کہ ہم نے رد عمل اب تک دیکھے ہیں, سوشل میڈیا کا حوالہ دے لیں تب بھی, جو ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے وہ بھی, جو لوگ سیاسی بیان دے رہے ہیں وہ بھی, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عمران دار عدلیہ جو ہے اس کا فیصلہ ہے, تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ تو انصافی ججوں نے فیصلہ کیا ہے. تو یہ اس طرح کے کامنٹس کبھی نہیں آیا کرتے تھے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے. یہ کس طرف اشارہ ہے, میرے خیال سے اس کے اوپر زیادہ لفظ ضائع نہ کیے جائیں تو بہت بہتر ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سپریم کورٹ کی اب تقسیم جو ہے وہ اس لیے واضح ہو گئی ہے کہ بندیال صاحب کے ساتھ 6 ججز ہیں, جس کا مظاہرہ آج اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک بینچ بنا کے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جاری ہونے والے حکم کو اڑا کے رکھ دیا, یعنی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا انہوں نے. تو باقی کے جو ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ اینڈ ادرز, وہ ان کی تعداد 8 ہے. اچھا. اتنی واضح تقسیم بھی کبھی سپریم کورٹ کی میں نے اپنے پورے کیریئر میں نہیں دیکھی ہے. اس سے ججز کیا اسٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں وہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. یہ اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ کمزوری کی نشانی ہے, اور کمزور ججز جو ہیں وہ کمزور فیصلے کرتے ہیں. اب یہ تو تاریخ دان طے کرے گا کہ یہ فیصلہ تاریخ کے اعتبار سے کیسا تھا. یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان فیصلوں کی یا ان جیسے فیصلوں کی نہ قانون کی کتابوں میں کبھی پذیرائی ہوئی ہے اور نہ ہی قانون میں مہارت رکھنے والے لوگوں نے کبھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. وہ چاہے بھٹو صاحب کی ہینگنگ کا فیصلہ ہو یا نواز شریف صاحب کے نااہل کرنے کا فیصلہ ہو. یہ جن حالات میں ہوئے, جس طرح سے ہوئے, یہ تاریخ آج بھی ان فیصلوں کا ماتم کر رہی ہے. اور اس فیصلے کے بارے میں کیا ہوگا وہ میں ابھی پریڈکٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن اسے کسی صورت بھی ایک آسن فیصلہ قرار نہیں دیا جا رہا. صحیح. اچھا بخاری صاحب, بینچ کا ٹوٹنا, ججز کی تعداد کا کم ہونا, تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن بہرحال ایک فیصلہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ایک تو مجھے بتائیے گا کہ اگر اس طرح کی ڈویژن ہے اور ساری جو چیزیں ارد گرد اس کے چل رہی ہیں, اختلاف رائے ہے, بینچ ٹوٹتا ہے, اس کے بعد بھی ایک فیصلہ آ جاتا ہے, اس فیصلے کی پھر جو حیثیت ہے, کیا قانونی حیثیت تو نہیں بدلتی, وہ تو وہی رہتی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ فی الحال تو ایز آف ٹوڈے اس کی قانونی حیثیت ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے ججز نے دیا ہے. لیکن نہیں, مطلب وہ حیثیت تو وہی رہے گی نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں نا, وہ حیثیت اس طرح سے نہیں رہی نا, اس لیے کہ سب سے پہلے تو اس کو کابینہ نے مسترد کر دیا ہے. ابھی متعلقہ پارٹیوں کا ریئیکشن جو ہے وہ بعد میں لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حکومت وقت جس نے عمل کرنا ہے اس فیصلے پر, اس نے اس کو مسترد کر دیا ہے. آپشن جیسا آپ نے کہا بالکل موجود ہے کہ وہ ریویو پٹیشن میں جا سکتے ہیں, لیکن ریویو بھی تو اسی پینل نے کرنا ہے نا, تو اس سے کیا فیصلہ آئے گا, یہ ایکسرسائز ول بی ان فیوٹیلٹی, اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کسی ایک شخص کو یا کسی ایک پارٹی کو بینیفٹ کرانے کے لیے, ان کی مطلب ہے دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے. یہ وہ ایلیگیشنز ہیں, یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, دس از ناٹ مائی ایڈیٹوریل ججمنٹ, دس از وٹ پیپل آر سیئنگ. اب وہ کون سی پارٹی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ طریقے انصاف ہے. وہ کون شخص ہے, وہ عمران خان ہے. یہ ساری چیزیں بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں. لیکن جو 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ فرض کیجئے اس فیصلے کے اوپر عمل ہو جاتا ہے اور 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فیصلہ تو پنجاب اور کے پی کے دونوں الیکشنز کے بارے میں تھا, تو یہ ڈیٹ صرف ایک صوبے کی کیوں دی گئی ہے, اس کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ درخواست دیں آپ, تو اس کے اوپر بھی ڈیٹ جو ہے دیکھیں نا, اصل مسئلہ ہے تخت لاہور کو فتح کرنے کا, کیونکہ یہ بات تاریخی اعتبار سے طے ہے کہ وہی جماعت مرکز میں حکومت بنائے گی جس کی پنجاب میں پرفارمنس بہتر ہوگی. یہی کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں, پنجاب سے ان کو جو ایک ہاری ہوئی پارٹی تھی اس کو جتوایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ یہاں کے بغیر حکومت بنتی نہیں ہے, کیونکہ اس کی سیٹیں باقی 3 صوبوں کی سیٹوں ٹوٹل سیٹوں کے آلموسٹ برابر ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ اس طرح کے فیصلے تاریخ میں پہلے بھی شاید ہوئے ہوں گے، لیکن اتنی گمبھیر نوعیت کے فیصلے ہم نے نہیں دیکھے ہیں. لہذا ان فیصلوں کے بارے میں پھر بعد میں مورخ کیا لکھتا ہے اور آنے والی جنریشن اس کو کیسے لیتی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. آج تک بھٹو صاحب کے فیصلے کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ بھٹو صاحب تو آج بھی وہ کہتے ہیں نا بھٹو زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، وہ تو واقعی زندہ ہے. وہ جنہوں نے اس کو مارا تھا وہ کہاں گئے؟ کتنوں کی برسیاں منائی جا رہی ہیں، کتنوں کی قبروں پہ جا کے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ تاریخ بڑی ظالم چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کچھ فیصلے خود بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فیصلے خود کرتی ہے. میں ذرا پنجاب والی بات تھوڑی سی اور واضح کرنی ہے. اب اس وقت جو ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان نہیں ہے، یہ خانستان ہے. اچھا. اور کچھ کہہ رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ خانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. چاہے عدلیہ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے، یہ میں آپ کو پرسیپشنز کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ پرسیپشن بن رہے ہیں. اب آ جائیے جناب کہ اس کے اوپر مختلف حلقوں کی طرف سے ریاکشنز بخاری صاحب، نہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب فائنل ہے 14 مئی کو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، چاہے اس کے پھر کچھ بھی اس کے بارے میں تو ہم بات کرتے رہے. وزیر قانون نے آج بھی کہا ہے کہ فیصلے سے متعلق سیاسی اور آئینی بحران جو ہے، یہ الیکشن سے متعلق فیصلہ تو ہو گیا، یہ مزید سنگین ہو جائے گا چاہے اس کے جو ہے نتائج کچھ بھی آئیں. میرے خیال سے اگر آپ کیبنٹ کی طرف سے جو ریجیکشن آئی ہے اس کو اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ غیر آئینی ہے اور ناقابل عمل ہے، اس لیے اس کو مسترد کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ تو ایسے نہیں کرنا. اب دیکھیں نا، ابھی الیکشن کمیشن کا ریئیکشن آنا باقی ہے. ابھی فورسز جو مین پاور مہیا ہونی تھی سیکیورٹی کے لیے، ان کی جو سرب مہر رپورٹیں آئی ہیں، ابھی وہ بھی ریئیکشن دیں گے کہ جناب ہم نے تو آپ کو کہا تھا صورتحال بہت سنگین ہے، یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تو وزارت خزانہ کی طرف سے آئے گا نہیں ہے جی ہمارے پاس 21 ارب روپے دینے کے لیے. ابھی تو بہت ساری منزلیں ہیں. تو یہ کسی کروٹ بیٹھتا نظر دیکھیے، اگر حکومت اس فیصلے پر منوان عمل کرنے نہیں جا رہی تو الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو رہے ہیں. اچھا. لیکن اگر بیٹر سینس پرویلز یا حکومت یہ سمجھے کہ اوپن فیلڈ نہیں چھوڑنی چاہیے کافی اپنے تحریک انصاف کے لیے اور وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لے تو منظرنامہ کچھ اور ہوگا. اب ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں بخاری صاحب، حکومت تو پہلے بھی تیار سے کہا جی دیکھیں جی ہم نے تو ووٹوں کی تقسیم بھی وہ ووٹوں کی ٹکٹوں کی تقسیم بھی کر دیا. پھر پیپلز پارٹی کا بڑا واضح سٹانس ہمارے سامنے موجود ہے. وہ ڈال تو الیکشن کمیشن کے سر پہ رہے تھے نا، وہ کراتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے پاس مسائل ہیں تو ٹھیک ہے. تو ابھی بھی کیا وہ تو تیار بیٹھے ہیں، وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم تیار ہیں. نہیں، دیکھیں میرے خیال سے الیکشن ہونے چاہیے، اس کے اوپر تو کوئی پارٹی کوئی لیڈر دوسرا پوائنٹ آف ویو رکھ ہی نہیں سکتا. بھائی صاحب یہ تو ذرا ہاں گول بات ہے لیکن یہی گول بات کی جا رہی ہے نا ہر طرف سے کہ جی ہم الیکشن کے تو خلاف نہیں ہیں لیکن کرانے بھی نہیں ایسی. یہی ہے نا منظرنامہ. لیکن ایک بات ذرا مجھے باریک سی یہاں کر لینے دیجیے. تحریک انصاف کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ 2023 ہے، 2018 نہیں ہے. اس وقت جن جن لوگوں نے جن جن اداروں نے سہولت کاری کی تھی، اب وہ ادارے آپ سے متعلق بھی نہیں ہیں، نہ وہ آپ سے متعلق ہونا چاہتے ہیں. اب سمجھیے نا میرا اشارہ کس طرف ہے. نہیں ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ اس صورت میں یہ ان کو متنبع کر رہے ہیں اگر کہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں. میں متنبع نہیں کر رہا، میں ان کو باور کرا رہا ہوں. اچھا، باور کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ صورتحال وہ نہ سمجھیں، کیونکہ آپ نے اپنے دور حکومت میں بھی 4 سال اور جب سے آپ اقتدار سے باہر نکلے ہیں تب سے بھی اب تک آپ نے ووٹ بینک کے لیے، ووٹ کے پروسیس کے لیے، پولنگ ڈے کے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی تو آپ نے صرف مظاہرے کیے ہیں، ابھی تو آپ نے صرف مخالفین کی ایسی تیزی کی ہے، آپ نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے، آپ نے ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی ہیں، آپ نے لانگ مارچ کیا، آپ نے سب کچھ کیا ہے. الیکٹرل ڈے ہے، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اس کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا. یہ ضمنی الیکشن ہارنے کی بنیادی وجہ یہ ہے نون لیگ کی کہ انہوں نے کوئی کیمپیننگ ہی نہیں کی تھی. جو 20 حلقے تھے جہاں الیکشن ہوا تھا وہاں شاید ایک شیخوپورہ میں جاوید لطیف صاحب نے جلسہ کرایا تھا، باقی تو اللہ کا نام تھا. تو بخاری صاحب وہ تو اب اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالکل اس سرکل سے باہر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے، ہر طرف تو عمران خان ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں. اسی غلط فہمی کے بارے میں میں انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جلوس میں لوگوں کا آ جانا، آپ کے گرد حصار بنا لینا، آپ کے ساتھ مل کے عدالتوں پہ چڑھائی کر لینا ووٹ نہیں ہے. صحیح، ووٹ ایک اور چیز کا نام ہے. اچھا، وہ یہ بعید نہیں ہے کہ وہ کر پائے، میں نے یہ کہا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے. میں صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں
کہ اب آپ کے سہولت کاروں کی نہ تعداد اتنی ہے ٹھیک ہے نہ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کے لیے بساط بچا سکیں. ٹھیک ہے چلیں میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل بالکل سمجھ آ گئی. چھوٹا سا بریک لے لیں آپ یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.